أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الحمدللہ ہم کل بھی اس سورت کی 5 پہلی آیتیں پڑھ چکے ہیں اور سرسری سی نظر اس میں سے پھر کہ قرآن جب بھی پڑھیں جب بھی اس پہ غور و فکر کریں تو دریچے کھلتے ہیں انسان کے اوپر علم کے دروازے کھلتے ہیں اور قرآن کے اندر جتنے بھی علوم ہیں سب جمع ہیں. کوئی ایسا علم نہیں ہوگا کیونکہ یہ علم اللہ کا ہے جو خالق کائنات ہے، جو مخلوق سے کوئی باہر، اور یہ اللہ کا علم ہے جس کی انتہا نہیں. یہ کلام اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے یہ کلام. تو اللہ علام الغیوب ہے اور انسان کے پاس تو بہت تھوڑا علم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، سب سے پہلی بات جو 3 حرف پہلے نازل ہوئے اقرا ہیں، وہ پڑھیے. کیونکہ تعلیم کا، سیکھنے سکھانے کا اہم ذریعہ وہ پڑھائی ہے. اقرا پڑھیے. تو جب ہم اقرا سے آغاز ہے اسلام کا، تو یہ دین ہمارا علم کا دین ہے. کیونکہ علم نور ہے اور جہالت اندھیرے ہیں. تعلیم ہی سے انسان جہالت سے نکلتا ہے، اور تعلیم وہ جو بسم ربی کا ہو، جس کے ساتھ تیرے رب کا نام ہے، وہ تعلیم.
انسان کو علم وہ نفع دیتا ہے جس کے ساتھ رب کا نام ساتھ ہو، بسم ربک، وہ علم نافع ہے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ علم دے وہ جس میں نفع ہو، کیونکہ کتنے علوم ایسے ہیں جو انسان ساری زندگی لگا رہتا ہے، اس سے ان کو فائدہ کچھ نہیں، بلکہ کئی علوم ایسے ہیں جو انسانیت کے لیے تباہ کن ہیں، بربادی ہیں۔ جادو کا علم کفر ہے، تباہی ہے۔ اسی طرح ہر وہ علم جس میں رب کا نام نہیں ہے نا، وہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے حکم یہ ہوا اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ مصاحبت ضروری ہے، اللہ کے نام کا ساتھ ہونا ضروری ہے، وہ استحضار ہونا ضروری ہے۔ اور جب اقرا کا لفظ پہلی بار سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے، تو آپ پر خوف طاری ہو گیا، کیونکہ تنہا بیٹھے ہیں، آبادی سے دور، پہاڑ کی غار میں، اور ایک اجنبی شخص آتا ہے جسے آپ جانتے بھی نہیں اور آپ کو آرڈر کر رہا ہے اقرا، پڑھیے۔ تو آپ کا فوری طور پر یہ جواب تھا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس میں جو پہلی بات جو اقرا پر آتی ہے ذہن میں، وہ یہ کہ لکھا ہوا پڑھنا، تو آپ تو لکھا ہوا پڑھتے نہیں تھے۔ لیکن اقرا کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیات کونیہ جب ہم دیکھتے ہیں، ان کا بھی تو دراسہ ہے نا، اب کتنی تحقیقات ہیں، اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری توجہ دلائی ہے، اس کو پڑھنے کی بھی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت، یہ کائنات کا دراسہ ہے، یہ کائنات کو پڑھنا ہے۔ تو قرات کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک قرات وہ ہے جو دیکھ کے کرتے ہیں، ایک قرات وہ ہے جو زبانی کرتے ہیں، منہ زبانی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو جو حکم دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ زبانی پڑھنے کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، وہ سب کچھ سکھایا انسان کو جو نہیں جانتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، آپ نہیں جانتے تھے وحی کیا ہے، کتاب کیا ہے، عرب پورا نہیں جانتا تھا۔ سورہ شورى کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے سکھایا۔ پھر آپ نے کیا پڑھا؟ آپ کا جتنا علم ہے وہ رب کے علم، رب کے نام کے ساتھ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی عالم ہوا نہ ہوگا۔ آپ کو اللہ نے سکھایا، سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ اور قرآن میں کتنی ہی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کو ہم نے پڑھایا، آپ کو ہم نے سکھایا۔ اقرا، حکم آیا ہوا پڑھو۔ اب مسلمان کو حکم ہے پڑھنے کا، نبی کو حکم ہے
صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا، تو جو قرآن میں احکامات نبی کے لیے ہیں وہ امت کے لیے بھی تو ہیں۔ تو امت جب پڑھنے پڑھانے سے دور ہو گئی تو جہالت میں چلے گی۔ جب تک یہ علم کے ساتھ وابستہ رہی، ان کے علوم انسانیت کے لیے مفید تھے۔ جب مسلمانوں کا عروج رہا، علمی طور پر بھی یہ متقدم رہے آگے سب اقوام سے، کیونکہ دوسری اقوام جو تھیں وہ تو علم کے مخالف تھیں۔ جب وہاں پہ کوئی چیز ایجاد کرتا تو وہاں کے علماء اس کو سزا دیتے کہ یہ ایک نئی چیز لے آیا ہے، یہ تو ہمارے دین کے مخالف ہے، اس لیے کہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی تھی اور انہوں نے ساری کی ساری تحریف کی ہوئی تھی۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی علم کا حکم دیتا ہے اقرا، تو اس لیے وہاں پہ پھر جتنے تھے نا ان کے علماء عیسائیوں کے، ان کے خلاف پھر ایک بغاوت ہوئی اور وہ دین سے ہی باغی ہو گئے۔ تو ہمارا جو دین ہے اس کا پہلا لفظ اقرا ہے۔ یہ دین علم کا دین ہے، اور وہ دین جو انسان، وہ علم جو انسان کو فائدہ دے۔ اقرا بسم ربک۔ تو جب تک مسلمانوں کے پاس رہا علم، فائدہ مند رہا نا، انسانیت کے لیے مفید رہا، تو جب یہ اللہ کا نام ساتھ نہیں رہا علم میں، تو پھر انسانیت کے لیے تباہ کن ہوا۔ ایٹم بم ایسے ایسے تیار کر لیے کہ پوری زمین جو ہے وہ اس سے برباد ہو سکتی ہے۔ کیا خدمت کی انسانیت کی؟ اس لیے کہ وہ بسم ربک کا نہیں تھا۔ آج سارے علوم ہم اپنے اس حکم کو بھول گئے، یورپ نے اپنا لیا، اقرا پڑھتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، اور جب وہ پڑھتے پڑھتے کہیں مقام پر پہنچتے کوئی بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں او یہ بات یہ تو اللہ نے قرآن میں بتائی ہوئی، وہ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ پڑھی ہے قرآن میں؟ وہ جہاں پہ انسان کا علم ختم ہوتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کا علم اسے آگے لے کر جاتا ہے۔ کس کو پتا تھا؟ خلق الانسان من علق، علق انسان علق سے پیدا ہوا ہے، وہ رحم کے اندر کی جو شکل بتائی ہے علق کی، وہ جونک کی جو خون چوستی ہے، لٹکی ہوئی ہے، چمٹی ہوئی ہے رحم کے ساتھ، آج انسان دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس وقت کس کو پتا تھا؟ اس وقت اللہ نے بتایا خلق الانسان من علق، اور خون چوستے چوستے وہ خود خون بن جاتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھی ہو تو کبھی تجربہ کیا ہو، خون چوستے چوستے خود خون بن جاتی ہے۔ جونک جو ہے چھوٹی سی ہوتی ہے، موٹی ہوتی جاتی ہے، خون چوس چوس کے موٹی ہو جاتی ہے اور سارے کا سارا خون بن جاتی ہے۔ اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو جس علم میں اللہ کا نام نہ ہو وہ انسان کے لیے نقصان دہ علم ہو جاتا ہے۔ اگر ڈاکٹر اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو تو ڈاکو بن جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہے نا۔ اگر سائنسدان اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو، اللہ کا نام ساتھ نہ ہو اس کے علم میں، تو وہ انسانیت کے لیے ظالم بنتا ہے، تباہی و بربادی کا سامان تیار کرتا ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، تم اپنے دشمنوں کے لیے طاقت تیار کرو، قوت تیار کرو۔ ہم نے اس حکم پہ عمل نہیں کیا۔ قوت علم کی قوت ہے، قوت جو ہے المؤمن القوی اللہ کے ہاں محبوب ہے، طاقتور۔ طاقت علم کی ہوتی ہے، طاقت علم کی ہے۔
اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ تو اس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں کہ رب کے معنی اور بھی لوگوں نے رب بنائے ہوئے ہیں، لیکن جس کے نام سے پڑھنا ہے وہ ہے جو خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، الگ منجمد خون سے، الگ سے، جونک سے، سارے معنی ہیں اس کے۔ اقرأ، اس حکم کی دوبارہ تاکید ہے، پہلی وہی ہے پھر سے تاکید ہے، پڑھیے۔ جتنی جہالت ہے ساری کی ساری نہ پڑھنے سے ہے نا۔ قرآن پڑھنے کا سب سے پہلے حکم ہے یہ، اس میں رب کا جو بھی ہے، اس لیے قرآن پڑھنے سے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی جہالت ہے، گمراہیاں ہیں، قرآن نہ پڑھنے سے ہیں، اور جو گمراہ کے علمبردار ہیں نا گمراہی کے، وہ روکتے بھی ہیں نا قرآن نہ سیکھیا جائے، اور قرآن دا ترجمہ نہ پڑھیا جائے، بڑا اوکھا کام ہے یہ، واسطے بڑے علم حاصل کرنے پیندے نے۔ اے جناب ہر کوئی بہ جاندہ ہے درس دینے، ہر کسی دا کام نہیں ہے گا، وہ کی چاہتے ہیں تاکہ لوگ نیرے چی رہن، جدھر اسی لے جائیے ترے جان۔ اگر قرآن کا پتہ جل جائے تو پھر تو پتہ بھی اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، تم ہمیں کسی اور لے جا رہے ہو، پکڑا جائے نا۔ اس لیے وہ روکتے ہیں قرآن پڑھنے سے، پڑھی جاؤ سمجھو نا، اینا ثواب ملے گا، پڑھو گے ثواب مل جائے گا، اس پہ شک نہیں۔ ثواب اللہ تعالیٰ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جو اصل معاملہ ہے اقرا کا، وہ اس کو پڑھنا سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ قرات تفکیر ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ ایک ایک صحابہ کرام کو بھی حکم ہوا نا پڑھنے کا، جب تک وہ اس کا پورا علم حاصل نہیں کر لیتے اگلی آیتیں نہیں پڑھتے تھے، اگلی آگے سبق نہیں چلتا تھا ان کا، ان کو پڑھتے تھے، ان کو سمجھتے تھے، پھر آگے۔ اور اس طرح دل میں اللہ تعالیٰ نے اس علم کو ثابت کیا، مضبوط کیا، استقامت بخشی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا اتارا۔ سب سے پہلے یہ 5 آیتیں اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ بس اس پہ غور و فکر کر لو، اس کو سمجھ لو، پھر آگے چلیں گے۔ کتنا عرصہ پھر وہی نہیں آئی نا، اسی پہ غور و فکر۔ اقرأ وربک الاکرم، دوبارہ تاکید کے ساتھ پڑھیے۔ کس قدر ہمیں تلقین ہے پڑھنے کی۔ اور پھر وربک الاکرم، تیرا رب بڑا کریم ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے سکھایا قلم کے ساتھ۔ الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا بالقلم، قلم کے ساتھ۔ قلم جو ہے علم کو محفوظ رکھنے کا اہم ذریعہ ہے، اور قلم پہلے ہم سمجھتے تھے کہ صرف وہی جو تراشا ہوا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو جب یہ بتایا جاتا تھا نا کہ بکرامن کاتبین، یہیں تو بڑی تیز تیز بول دے ہیں، کتوں لکھ دے انہیں کوئی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر حرف جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس پر چوکو چابند لکھنے والا موجود ہے، لکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین ہے، وہ عزت والے لکھنے والے۔ تو اب کتنی طرح کے قلم آ گئے، کتنی طرح کے قلم۔ پہلے تو تھا نا سیاہی نہ ڈوبا لو تو پھر لے ہو، پھر یہ ہے کہ اسی میں سیاہی ڈالو اور لکھنا شروع کر دو۔ اب یہ بھی لکھ رہا ہے، یہ موبائل لکھ رہا ہے، لکھ ایسے رہا ہے کہ حرکتیں بھی لکھ رہا ہے، کیمرہ بھی لکھ رہا ہے، کمپیوٹر بھی لکھ رہا ہے۔ پہلے ٹائپنگ مشینیں آ گئی، وہ لکھ رہی تھی۔
تو کتنے انسان کے ہم نے دیکھ لیے ذرائع لکھنے کے، تو وہ علام الغیوب کیا کیا ذرائع ہیں اس کے پاس لکھنے کے۔ اس لیے انسان جب انکار کرے گا کسی کام کا کہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، تو پھر ہاتھوں پہ بھی لکھا ہوا ہے، ان پوروں پہ بھی لکھا ہوا ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ تم نے کام کیے تھے۔ کہاں کہاں لکھا جا رہا ہے؟ القلم، تو قلم کی کتنی قسمیں اللہ جانے، ابھی اتنی تو ہمارے سامنے آ گئی نا، اس کے اور بھی ہیں جو ابھی آئیں گی، کیونکہ علم الانسان ما لم یعلم، اور قلم نے وہ کچھ سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا، اللہ نے وہ کچھ سکھا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ آج انسان وہ نہیں جانتا جو کل جان لے گا، بچپن میں جو نہیں جانتا تھا بڑھاپے میں جان لیا، جوانی میں جان لیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور یہ سلسلہ تعلیم کا ساری عمر چلتا ہی رہتا ہے، انسان سیکھتا ہی رہتا ہے۔ کتنی باتیں ہیں جو استادوں سے سیکھتے ہیں، کتنی باتیں ہیں جو دشمنوں سے سیکھتے ہیں، کتنی باتیں ہیں جو حوادث سے زمانہ انسان کو سکھاتا ہے، کتنی باتیں ہیں جو انسانوں کے سلوک سے بندہ سیکھتا ہے، کتنی باتیں ہیں جو انسانوں کے رویوں سے انسان سیکھتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھانے والا وہ عقل اس نے دی ہوئی ہے نا۔ کبھی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میں تو خود ہی بخود ہی یہ میں نے کر لیا ہے، آگے یہ بات آئے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ کلا، یہاں تک ہم نے پڑھ لی تھی آیتیں، آج کا سبق یہ ہے، کلا ہرگز نہیں، کلا کلمۃ الزجر و تنبیہ، ہرگز نہیں، اور اس کے اور بھی معنی ہیں، وقتاً فوقتاً بیان کریں گے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، بغاوت، طغیانی، سرکشی، حد سے گزر جاتا ہے۔ لام تاکید کا ہے، یطغی فعل مضارع ہے، لیطغی، یعنی اس کی انسان کی طبیعت میں جو فعل مضارع ہے اس میں حال بھی ہے اور استمرار بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، طغیانی میں چلتا ہی رہتا ہے، سرکشی کرتا ہی رہتا ہے۔ لیطغی، کلا ان الانسان لیطغی، اللہ نے انسان کو پھر بیان کیا تیسری مرتبہ، یہ پہلی صورت ہے اور انسان کا ذکر تیسری مرتبہ آ رہا ہے کیونکہ مخاطب پہلے انسان ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، انسان باغی، بغاوت، سرکش، طغیانی کیا ہوتی ہے؟ حد سے بڑھ جانا، حد ہے، مثال کے طور پر دریا بہہ رہا ہے، اس کے کنارے ہیں، وہ اس کی حد ہے۔ دریا میں جب طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے کناروں سے باہر آ جاتا ہے، سیلاب آ گیا، یہ طغیانی۔ انسان کی ایک حد اللہ نے مقرر کی ہے، جب اس حد سے باہر آتا ہے تو وہ طاغی ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ وہاں پہ فعل ماضی آیا، طغى فعل ماضی، یہاں پہ مضارع ہے، ان الانسان لیطغی، اس کی سرکشی ہو گئی، وہ سرکش ہو گیا ہے، ہو گیا تھا، لیکن یہ مضارع ہے کہ انسان کی سرکشی جاری ہے، لیطغی، کہ اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ نے جو حد مقرر کی ہوئی ہے اس سے تجاوز کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کا خالق ہے اس کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ یہ طغیانی ہے انسان کی، اللہ نے روکا ہوا ہے، یہ باز ہی نہیں آتا، اللہ نے آرڈر دیا ہوا ہے، حکم دیا ہوا ہے، یہ کرتا نہیں ہے۔
ان الانسان لیطغی، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، اور خاص طور پر کب طغیانی کرتا ہے، حد سے باہر کب آتا ہے، سرکش کب بنتا ہے، ان رآہ استغنا، کہ جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اپنے مال کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنی جوانی کی وجہ سے اب بے نیاز ہو گیا، اس کو رب کی ضرورت ہی نہیں رہی، یہ مستغنی. جب انسان دیکھتا ہے الرآہ استغنا، کہ جب دیکھتا ہے، ان کا معنی کہ، رآہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو، استغنا بے نیاز ہو گیا، غنی ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، مال اتنا آ گیا کہ اب اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں. اور پھر یہ اسباب ہیں انسان کی طغیانی کے. دیتا اللہ ہے، سمجھتا کہ او میرا اپنا کمال ہے، رب نے کی دیتا مینوں، میں آپ کمایا ہے، میں کیوں دیواں دی راج. قارون کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، ان قارون کان، سورہ قصص میں ہے، ان قارون کان من، ہاں جی. تو جب لوگوں نے کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، وہاں پہ بھی یہی لفظ ہے، فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. نعم، یہ آیت نمبر 76 سورہ قصص. یہ طغیانی کی ایک صورت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ قارون کو کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ اس کی طغیانی تھی. قارون ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، فبغى علیہم، تو اس کی طغیانی کی، اس کی سرکشی کی وجہ کیا تھی؟ وآتیناہ من الکنوز، دیے کس نے؟ ہم نے دیے، ہم نے اسے دیے خزانے، اور اتنے خزانے تھے کہ جو اونٹوں کا ایک جو اونٹ تھے وہ اس کی چابیاں اٹھاتے تھے. کس قدر مال و دولت ہوگا، مال ہی نہیں، اس کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے، اتنے خزانے تھے اس کے پاس. اب قوم نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتنے خوش نہ ہو اپنے مال پر، اتنے سرکش نہ بنو. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. یہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں سے کچھ آخرت کے لیے بھی خرچ کر لو. اور اللہ نے تمہارے پر احسان کیا ہے، تم لوگوں پر احسان کرو، لوگوں غریبوں کی مدد کرو. اور تم جو اس قرض فساد بپا کرنے پہ تلے ہو زمین میں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، فساد کرنے والوں کو. کہنے لگا یہ بات اس لیے لایا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ نے تھوڑا دیا ہے، یہ تو میرا علم، میرا کمال، میری مہارت، تجارت میں میرا خبرہ، میرا تجربہ، میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو سونا ہو جائے. اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے. ہاں جی، تو یہ انسان بھول ہی جاتا ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا. اور یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس سے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تباہ و برباد کر دیا. تو انسان بغاوت کس وقت کرتا ہے؟ جب مال آ جائے اس کے پاس، جب اس کے پاس قوت آ جائے، جب طاقت آ جائے. اب یہ طغیانی کی ایک صورت ہم دیکھ رہے ہیں نا غزہ میں. امریکہ کیوں طاغی بنا ہوا ہے؟ وہ سمجھتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے کوئی روکنے والا، میں سپر پاور ہوں.
کلا، ہر دور میں اس طرح کی صورت رہی ہے. یہ آج کا فرعون ہے امریکہ جو ہے، جیسے وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا، یہ اقوام کو ذبح کر رہا ہے. اب یہ ذبح کر رہا ہے غزہ میں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بچوں. یہ بم کدھر سے آئے ہیں؟ امریکہ دے رہا ہے ان کو. جہاز کن کے گرا رہے ہیں؟ امریکہ کے جہاز ہیں جو گرا رہے ہیں. تو یہ طغیانی کی صورت ہے. کلا ان الانسان لیطغی. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب علم اللہ کے نام سے نہ ہو، جہالت ہو جائے. ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے نا. الرآہ استغنا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے کہ مجھے جو رب کی ضرورت ہی نہیں ہے. الرآہ استغنا. لیکن اگر انسان کے پاس علم ہے اللہ کا، تو پھر یہی مال اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر وہ مال کی پجاری اور مال کا بندہ نہیں بنتا، وہ اس کی پوجا نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے. کتنے صحابہ کرام ہیں، ملیار کے مالک تھے وہ. اگر آج کل کے حساب سے لگایا جائے تو ملینئر تھے. حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب انسان کے پاس کوئی بھی دولت یا قوت ہے اور ساتھ نام اللہ کا ہے تو برکت والی ہے. اگر ساتھ نام اللہ کا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ہرگز نہیں، بے شک انسان حد سے گزر جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. انشاءاللہ یہ آیتیں کل پھر سے پڑھ لیں گے. وجزاکم اللہ خیرا. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.